قیامت کی تکلیف تو بڑا سے بڑا پہلوان بھی نہیں برداشت کر سکے گا یقیناً، نہ قبر کا عذاب کوئی سہ سکے گا، نہ جہنم کی صدا کسی سے سہی جا سکے گی. تو اس لیے وہ بھرپور مضبوط توبہ کرے، مدنی قافلوں میں سفر کرے. پھر بتقاضا بشریت گناہ ہو جائے تب بھی مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے توبہ کرے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے منہج العابدین میں اس طرح نقل کیا ہے، خلاصہ یاد آ رہا ہے کہ جس طرح تم نے گناہوں کی عادت بنا لی ہے اسی طرح توبہ کو اپنا دستور بنا لو. مگر یہ کہ اس وقت توبہ کرتے ہوئے یہ ذہن میں نہیں ہو یہ کہ میں دوبارہ گناہ کر لوں گا پھر توبہ کر لوں گا. تو گناہ کرنا، اس توبہ کے لیے گناہ کرنا کہ میں توبہ کر لوں گا، گناہ بھی کر لوں، اس کو مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کفر لکھا ہے، معاذ اللہ. معاذ اللہ. تو یہ ہرگز نہ ہو کہ توبہ کے وقت کہ میں گناہ کر لو، ابھی تو کر لو یا بعد میں توبہ کر لیں گے، نہ مہلت نہ ملی تو یہ تو کفر ہے. مہلت ملی نہیں ملی، کفر ہے نا. استغفر اللہ. تو یہ تو بابا توبہ کے قبولیت کی شرط میں بھی ہے نا بابا، توبہ کی قبولیت کی شرط میں بھی ہے نا کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو. جی جی. ایک روایت کا مفہوم ہے کہ گناہ پر قائم رہتے ہوئے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے مسخری کر رہا ہے. پارہ 28 سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. اس کے تحت خزان العرفان میں لکھا یعنی توبہ صادقہ یعنی سچی توبہ جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو اور اس کی زندگی طاعتوں اور عبادتوں سے معمور ہو جائے اور وہ گناہوں سے مجتنب یعنی بچا رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسرے اصحاب نے فرمایا، توبہ نصوح وہ ہے کہ توبہ کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے، جیسا کہ نکلا ہوا دودھ پھر تھن میں واپس نہیں ہوتا. تو باقی رہنے والی توبہ کرے، ایسی توبہ جو اس کے لیے نصیحت بن جائے.